अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज़ाद हूँ। आज इस सिलसिले का 5वां प्रोग्राम है। आज हम बात करेंगे मेरा निकाह मेरी मर्जी से। तारीख के औराक पलट कर मैं आपको एक ऐसी मजलिस में ले जाना चाहती हूँ जहाँ एक लड़की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फरियादी बनकर आई है। कहने लगी कि अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद ने मेरा निकाह मेरे चचा ज़ाद से कर दिया। मुझसे इस बारे में उसने कुछ नहीं पूछा। मेरा निकाह हो गया। मैं आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि मेरा हक क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपको आज़ाद कर देता हूँ, यानी ये निकाह फसख कर देता हूँ। इस पर उस लड़की ने कहा, मैं ये तो नहीं चाहती अब कि मेरा ये निकाह ख़त्म हो जाए, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहती थी कि हर औरत को ये पता चल जाए कि उसका हक क्या है। 1400 बरस से ज़ायद का अरसा गुजर चुका। आज हर तरफ तालीम का दौर दौरा है। इसके बावजूद निकाह के मामले में लड़की आज़ाद नहीं है। लड़की से पूछना बाइसे शर्म समझा जाता है, गैरत के खिलाफ समझा जाता है। लड़की का राय देना आवारगी की अलामत समझा जाता है। हम किस दुनिया में रहते हैं? क्या हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर हैं, जिन्होंने एक बेटी की फरियाद सुनी तो कहा आज़ाद कर देता हूं, कि आपसे इजाज़त नहीं ली गई? इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम ने वली की इजाज़त के बगैर निकाह को बातिल करार दिया है। लेकिन जैसे वली की इजाज़त ज़रूरी है, ऐसे ही ईजाब व कबूल भी तो निकाह की शराइत में से है। लड़की और लड़के की रजामंदी पूछना ज़रूरी है। इस ज़रूरत को हमारे यहाँ महसूस नहीं किया जाता। हमारे यहाँ अभी तक ये सूरत हाल है कि माँ बाप ये समझते हैं कि बड़े जो फैसला करते हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें क्या शक है, बड़ों के तजुर्बात ज़्यादा होते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि बड़े खैरख्वाह ज़्यादा होते हैं, वो अपनी औलाद के लिए बेहतरी चाहते हैं। लेकिन बड़े बच्ची के लिए, लड़की के लिए जो कुछ सोचते हैं, शायद वो ज़िंदगी में वैसे ख्वाब नहीं देखती। जिसकी ज़िंदगी है, ख्वाब भी तो उसी के हैं। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का हक रखती है। उसे रिश्ते के बारे में, निकाह के बारे में, अपने साथी के बारे में इंतखाब का हक तो है। उसे ये आज़ादी चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलाक याफ्ता या बेवा का निकाह उसकी राय के मुताबिक होगा, यानी वो अपनी ओपिनियन देगी क्योंकि तजर्बाकार हो गई ना। और कंवारी लड़की का निकाह उसकी इजाज़त से होगा। साहबे करम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, दोशीज़ा अपने निकाह के बारे में कैसे बोलेगी? वो तो हया की वजह से बात नहीं कर सकेगी। तो अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ اس کی خاموشی کو اس کی اجازت سمجھا جائے گا۔ آج کا دور ایسا ہے جہاں دوشیزہ ہر معاملے میں رائے دینے کو تیار ہے۔ ایک بہت بڑی تعداد ہے، تعلیم کی وجہ سے یہ تبدیلی ضرور آئی ہے، لیکن عجیب بات ہے، اگر وہ اپنے رشتے کے بارے میں بات کرے، پسند کا اظہار کرے، تو ابھی بھی یہ اس کے پارٹ پہ اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ یہ کیسی آزادی ہے؟ ایک انسان نے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اس نے پوری زندگی کے لیے جو ڈیسیژن لینا ہے، اس کے بارے میں آپ اس کی سوچ کو بھی آزاد نہیں کریں گے؟ وہ سوچنے کا حق نہیں رکھتی۔ حق دیا ہے اسے اس کے رب نے، حق دیا ہے اس کے پیغمبر نے، اس کی اجازت ضروری ہے۔ اور ہاں، اگر کوئی کسی لڑکی کی اجازت کے بغیر جبری نکاح کر دے، وہ باپ بھی ہو یا کوئی اور ولی ہو، تو نکاح کو باطل قرار دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنسہ بنت خزام کے نکاح کو باطل کر دیا تھا، اسی وجہ سے کہ وہ اپنے رشتے پر راضی نہیں تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین بچی کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، بچے سے محبت کی وجہ سے اس کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی کے لیے زندگی گزارنے کے لیے جو چیز اہمیت رکھتی ہے، وہ زندگی کو جس انداز میں گزارنا چاہتی ہے، اس کو وہ اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ اگنور کرنا دراصل اس کو قید کرنا ہے۔ ہاں، اسے آزادی چاہیے کہ جیون اس کا حق ہے۔ اگر اسے جینے کی آزادی چاہیے تو اسے اپنے ساتھی کے انتخاب کی بھی آزادی چاہیے۔ جیسے لڑکے کو انتخاب کا حق ہے، لڑکی کو بھی انتخاب کا حق ہے۔ میں ضرور اس موقع پر ایک مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں سیدہ خدیجہ کے حوالے سے۔ سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اپنے غلام سے سنے، تجارتی سفر کے دوران تجربے سے جو چیزیں سامنے آئیں، میسرہ نے اپنی مالکن کو بتائیں، ان خصوصیات کی بنا پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا ہی شخص زندگی گزارنے کے لیے منتخب کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر انہوں نے پیغام نکاح بھی بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو اپنے چچا کے سامنے بھی رکھا۔ آج کے دور میں دیکھیے، جیسے یہ تو ایک الگ ڈسکشن ہے، اس تعلیمی نظام کی کیا حیثیت ہے، لیکن جہاں لڑکیاں کو ایجوکیشن میں پڑھتی ہیں، جہاں وہ اپنی زندگی کا بہت سارا وقت لڑکوں کے درمیان گزارتی ہیں، وہاں ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اس حق سے محروم کیا جاتا ہے کہ ان کے دل میں اور ان کے دماغ میں جو آئیڈیل بن چکا، جس کو وہ کسی کی شکل میں دیکھتی ہیں کہ یہاں یہ بات پوری ہو سکتی ہے، گھر والے اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ابھی 2 دن پہلے میرے پاس ایک بچی آئی، اس نے کہا کہ میں ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتی ہوں جو شیعہ ہے، اور جو شخص مجھے پسند ہے وہ سنی فیملی سے ہے، تو میری ماں کہتی ہے کہ آپ اس شخص سے نکاح نہ کرو۔ لڑکی کہتی ہے کہ مجھے جتنے اچھے اوصاف اپنے شوہر میں چاہیے وہ سب اوصاف اس کے اندر موجود ہیں۔ میں نے اپنے والد سے اسی لیے بات کی کہ یہ شخص اس قابل ہے کہ میری زندگی کا ساتھی بن سکے۔
تو میرے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں نے جب ملاقات کی تو ملاقات کے بعد کہا کہ میں اس پر بالکل ایگری ہوں، رضامند ہوں، لیکن ماں محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے اور شاید کچھ ریزرویشنز کی وجہ سے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تجربات کی وجہ سے بڑے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ آنے والی زندگی میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں. بچوں کو شاید اس بارے میں بہت زیادہ آگہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال حق تو اپنی جگہ پر ہے، حق دینا لازم ہے. اگر حقوق کو غصب کیا جائے تو معاشرتی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے.